آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ غلطی کسی اور نے کی ہو اور آپ نے اس کی جگہ جا کر معافی مانگی ہو، اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہو کہ پتہ بھی نہ ہو کہ غلطی کیا ہے؟ آپ یقیناً تھوڑا پریشان ہو گئے ہوں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ یہ معاملہ کراچی کا ہے، اور جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں سندھ کے بشیر میمن صاحب، ان سے متعلق ہے۔ اور اس واقعے کی جو تفصیل ہے وہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے اس سے متعلق ایک فیس بک پوسٹ ہے جن صاحب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، انہوں نے لکھی ہے، اس کو پڑھ کر پھر آپ کو میں ذرا سناتا ہوں، تو پھر آپ اس کا پہلے نتیجہ اپنے طور پہ نکالیں، پھر آپ کو میں بتاتا ہوں۔ یہ سید حسن منور رضا صاحب ہیں، سرکاری ملازم ہیں، اور مسلم لیگ نون سندھ کا تعلق ہے، ایک سرکاری ادارے کی یونین کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ گزشتہ روز میرے اور میرے بہنوئی کے ساتھ پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے پہ مسلم لیگ نون سندھ کے صدر بشیر میمن صاحب میری رہائش گاہ پہ تشریف لائے اور میری والدہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر پارٹی کے کسی دوسرے فرد کی غلطی پہ خود معذرت کی معافی مانگی۔ بشیر میمن صاحب کی اعلیٰ ظرفی بڑا پن ہے کہ کسی اور کی خطا پر معذرت کے لیے وہ ہماری رہائش گاہ ہے۔ میں تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتے ہوئے پارٹی کے مفاد میں ختم کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آئندہ کسی پارٹی کارکن کے ساتھ کوئی اس قسم کی زیادتی نہیں ہوگی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ساری پوسٹ میں یہ تو ذکر ہے، معافی مانگ لی، پیروں میں جو ہے نا ہاتھ رکھ دیا، اعلیٰ ظرفی دکھا دی، ہوا کیا یہ کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے ذرا اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ یہ چلا جو سید حسن منور رضا صاحب ہے، یہ منور رضا صاحب مرحوم مسلم لیگ کراچی کے بڑے متحرک لیڈر تھے، ان کے صاحبزادے۔ یہ اور ان کے بہنوئی کہیں گورنر ہاؤس گئے تھے، اور وہاں پر مبینہ طور پر ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہوئی۔ اچھا، بعض لوگوں نے جو مسلم لیگ نون کے ہیں ان سے ہم نے بات کی، کچھ نے تو اس کی تصدیق کی، اور جو ان کے ترجمان ہیں ہمارے دوست ہیں اسد عثمانی صاحب، وہ ایسے ننھے کاکے بن کے انہوں نے کہا یار مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں کچھ ہوا ہے۔ میں نے کہا یار بشیر میمن صاحب ان کے گھر گئے؟ کہہ رہے نہیں مجھے نہیں پتہ۔ بالکل انہوں نے جو ہے نا وہ گپت کر دی، بات گھما دی۔ تو ہوا یہ کہ اس کے بعد میں نے اس میں نام آیا گورنر صاحب کے صاحبزادے ایڈوکیٹ نصیر ہاشمی صاحب، ان کا پہلے بھی ایک آدھ بار اس طرح کوئی معاملہ ہوا ہے۔ تو خبر یہ آئی کہ ان کی طرف سے کوئی بدتمیزی ہوئی ہے، تو میں نے ان سے رابطہ کیا، کال آ گئی، ان بات ہوئی، تو انہوں نے بولا کہ فیض بھائی میں نے تو کوئی بدتمیزی نہیں کی، ہاں اگر سیکیورٹی کی وجہ سے کچھ ہوا ہو تو ہوا ہو، مجھے اس کا علم نہیں ہے، اور یہ تو میرے بھائی ہیں، میں تو ان کے گھر جاتا رہا ہوں، اور میرا تو گورنر ہاؤس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میرے والد گورنر ہیں لیکن میں تو عہدہ بھی نہیں ہے، اور میں وکالت کرتا ہوں، بات ٹھیک ہے اصولی طور پر۔ اور انہوں نے کہا جو لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، میں ان کے خلاف NCCIA میں جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بالکل جائیے، ہم نے تو کہا آپ سے پوچھ لیں، کیونکہ نام پارٹی جو آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں دشمن اور مخالفین یہ خبریں پھیلا رہے ہیں۔ میں نے کہا نون لیگ کے اپنے لوگ ہی پھیلا رہے ہیں، ہمیں کہیں اوپر سے تو نہیں پتہ چلا نا، پارٹی کے اندر سے ہی پتہ چلا ہے۔ تو اس کے بعد جو حسن منور رضا صاحب ہیں ان سے میں نے رابطہ کیا، تو ان کی یہ پوسٹ مجھے مل گئی، تو میں نے کہا کیا نصیر ہاشمی صاحب نے آپ سے بدتمیزی کی؟ کیا میں اس معاملے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کہا کوئی گورنر ہاؤس میں بدتمیزی ہوئی، اس پر بھی نہیں۔ تو اب معمہ ہے بھائی کہ یہ ہوا کیا تھا، یہ زیادتی کہاں پر ہوئی، ظلم کہاں پر ہوا، بدتمیزی کس نے کی؟ اتنی مبہم سی آپ نے ایک پوسٹ جو ہے لکھ کے سوشل میڈیا کی زینت تو بنا دی، لیکن کوئی بھی نام لینے کو تیار نہیں۔ اچھا، نصیر ہاشمی صاحب نے ایک اور بات بھی مجھے بولی، وہ کہتے ہیں یار اگر اس معاملے کی کوئی ویڈیو کوئی تصویر ہے تو سامنے لائے نا، کوئی تصویر کوئی ویڈیو نہیں ہے۔ اب گورنر ہاؤس کے CCTV کیمرے تک کس کی رسائی ہوگی؟ اور ایک اور بات یہ ہے، جب آپ گورنر ہاؤس جاتے ہیں نا تو آپ کے موبائل فون رکھ لیے جاتے ہیں۔ یہ تو کامران خان ٹسوری صاحب تھے جو موبائل اندر لے جانے دے دیتے تھے، لیکن نہ اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا نہ اب ہوتا ہے، نہ عمران اسماعیل کے دور میں ایسا ہوتا تھا، وہ بھی رکھ لیتے تھے موبائل، عشرت العباد بھی رکھ لیتے تھے، اور اب یہ نہال ہاشمی صاحب بھی رکھ لیتے ہیں۔ تو اب یہ جو بھی واقعہ ہے، واقعہ تو کچھ ہوا ہے، ہم نے تو تمام فریقین سے جو بات ہوئی وہ آپ کو بتا دی۔ تو اب معافی بھی ہو گئی ہے پارٹی کے مفاد میں، اور اللہ کی رضا کے لیے سب ختم بھی ہو گیا، اور امید ظاہر کی گئی ہے سید حسن منور رضا صاحب کی جانب سے کہ آئندہ کسی پارٹی کارکن کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کرے گورنر ہاؤس میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا زبردست استقبال ہو، ان کو ویلکم کیا جائے، ان کو پھولوں کے ہار پہنائے جائیں، چائے پلائی جائے، ان کی رسپیکٹ کی جائے، کیونکہ پتہ نہیں کتنے سال بعد آخری جو نون لیگ کے گورنر تھے ممنون حسین صاحب تھے مرحوم، بعد میں صدر بھی بنے تھے، اس کے بعد اب جا کر نون لیگ کا کوئی گورنر آیا۔ جو بھی ہیں معاملہ پورا کھل تو نہیں سکا کیونکہ ذرائع کچھ کہتے ہیں اور جو فریقین ہیں وہ کچھ کہتے ہیں، لیکن جتنا جو واقعہ جیسا ہوا ہے
ہم نے کہا وہ آپ تک ہم بلا کم و کاس پہنچا دیں، اب اس سے جو نتائج آپ نے اخذ کرنے وہ اپنے طور پہ آپ کرتے رہیں۔